الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا، اسی سے لفظ حوض ہے۔ حوض جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے، لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جب ہی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حیض آئے اور جب ختم ہو جائے۔ تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم، اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مثلا وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، کسی کا کنگھی کرنا اور اس کا جوٹا کھانا یہ جائز ہے۔ ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے۔ حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں۔ کان ابو وائل رضی اللہ عنہ یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین فتأتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفا پکڑ کر یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی غلاف سے پکڑ لیتی تھی۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذن، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس سے انہوں نے وہ جو ٹیبلٹس آج کل استعمال ہوتی ہیں اس کو قیاس کرتے ہوئے اس حکم پر ان میں بھی شوہر کا مشورہ ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن ایک بات ان کو اور بھی لکھنی چاہیے تھی، اور وہ تھی کہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی، اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسی ٹیبلٹس کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے، ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اس لیے خود سے خود عام عورتوں کے مشورے سے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ فائدہ ہوا اور وہ نقصان ہوا،
ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ہر شخص کی جیسے عادت مختلف ہوتی ہے، سسٹم مختلف ہوتا ہے، تو اس کو اس کے استعمال سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے، کیونکہ خود کو نقصان دینا، اپنے نظام کو بدلنا اور اس میں ڈسٹربنس پیدا کرنا درست نہیں. بسا اوقات ایسی کوئی چیز بعد میں کئی کمپلیکیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہے اور انسان وقتی طور پر ایک فائدہ اٹھانے کے عوض بہت سا عبادت میں ہی نقصان کر لیتا ہے. بعض عورتیں حج وغیرہ کے موقع پر ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں اور وہ بے وقت کرتی ہیں، کبھی بیچ میں بھول جاتی ہیں، کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتی، اسپاٹنگ ہوتی ہے تو پورا مہینہ پھر ہوتی چلی جاتی ہے، نہ وہ مینسز آتے ہیں نہ جاتے ہیں. اس لیے ایسا کرنے سے پہلے سارے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے. اور شوہر کی بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا چونکہ ایک بہت قریبی تعلق ہے، دونوں کا نفع نقصان ایک ہے، گھر ایک ہے، اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں جس میں دونوں کی برابر کی مصلحت ہو، خود سے ایسے کام کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے بسا اوقات اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ شدید سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں. دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے. ان عبداللہ ابن عمر انہ طلق امرأتہ وہی حائض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ فلیراجعها ثم لیمسکها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا. آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے. پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو تو جاتی ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی اس کا morale ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر اسپرچولی بھی وہ بہت لو فیل کرتی ہے، چڑچڑاپن بھی مزاج میں بڑھ جاتا ہے، تو لڑائی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. ایسے میں شوہر کو سوچ سمجھ کے زندگی کے اس تعلق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اول تو منع کیا گیا، اور اگر کوئی شخص یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیا کہا گیا کہ وہ رجوع کرے.